سلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله: مبادیات عشرہ کو پڑھنے کے بعد جس کا تعلق اس فن شریف سے تھا، اب صاحب کتاب اور کتاب کے متعلق چند باتیں۔ کسی بھی مصنف اور مؤلف کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے ان کی عظمت اور علمی مقام کا پتہ چلے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کسی شخصیت کا تعارف نہیں ہوتا وہاں تک ان کے علمی مقام کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اس مناسبت سے ہر کتاب کے شروع میں اس کے مصنف اور مؤلف کے حالات اور اس کتاب کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ دنیا علم میں قرآن کریم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ترین کتاب بخاری شریف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مؤلف اور مصنف بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا، بشر کے ڈھانچے میں ضرور ہے، لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے مجتبی ہے اور منتخب شدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم المرتبت کام کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ شخصیت افقہ خلق اللہ فی الزمان وعلمهم فی زمانہ بالحدیث والرجال، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ الجوفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ بردزبہ آپ کے پردادا کا نام ہے۔ بردزبہ کا معنی ہوتا ہے کاشتکار، فلاح، کھیتی کرنے والا۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کے دادا پردادا کاشتکار تھے، اس اعتبار سے آپ کو بردزبہ کہا۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بردازبہ ہے، بالالف نہ کہ بالیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ماہر سیکل، بخارا کی زبان میں، یعنی برتنوں کو صاف کرنے والا۔ جیسے ہمارے وہاں کلئی کرتے ہیں، برتنوں میں کلئی کرتے ہیں، تو آپ کے پردادا کا یہ کاروبار ہوگا، اس لیے آپ کو بردزبہ کہا گیا۔ اور پھر مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق خود بخارا کے اس آدمی سے کی جو وہاں کی زبان سے واقف تھا، لیکن اس پر ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آج تک سارے لوگوں نے اس کو بردزبہ نقل کیا اور اس کا ترجمہ کاشتکار نقل کیا، فلاح نقل کیا، تو وہ لوگ بھی تو آخر ماہر لسان بخارا ہی سے نقل کر رہے تھے، تو اتنے سارے لوگ نقل کرتے یہ چلے آئے تو کیا وہ غلط ہو جائے گا؟ شیخ کا رجحان یہی ہے کہ یہ بردزبہ ہے اور یہ فلاح اور کاشتکار کو کہتے ہیں۔ بروکلمان نے بھی التاریخ الادب العربی جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، اس میں امام بخاری کے دادا پردادا کا تعارف کراتے ہوئے بردزبہ کا معنی مالی اور مالی کے باغبان سے کیا، یعنی
بوستان کا مالک، باغبان جس کو کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی ترجمے ہیں، چاہے تو وہ مالی سے ترجمہ کیا جائے، باغبان سے ترجمہ کیا جائے، یا پھر دوسرے نمبر پر کاشتکار اور فلاح سے ترجمہ کیا جائے۔ آپ کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یمان جوفی کے ہاتھ پر آپ کے پردادا جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ اصلاً وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور پھر یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس لیے آپ کو یمانی بھی کہا گیا اور جوفی بھی کہا گیا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا تو اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ نے سراجی میں پڑھا ہوگا کہ جب کسی کا کوئی وارث نہ ہو اور عقد معاہدہ اگر طے ہو جاتا ہے تو جس کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی اس کا وارث بنتا ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہے جب کوئی نہ ہو تب۔ اور بخاری اس لیے کہ آپ بخارا کے رہنے والے۔ اس کے بعد آپ کے دادا ابراہیم کے حالات کا تو علم نہیں ہوا، لیکن آپ کے والد صاحب کے علم کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے یعنی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عمرو بن ہارون اور ابو معاویہ سے اخذ علم فرمایا، یعنی ان سے علم حدیث کو پڑھا۔ گویا تبع تابعین کے زمانے کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کا ایک جملہ نقل فرماتے ہیں کہ رآ حماد بن زید وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ وسمع مالک۔ آپ نے حماد ابن زید کو دیکھا، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں اور مائے ناز استاذ ہیں۔ تو رآ حماد ابن زید، آپ نے حماد ابن زید کو دیکھا، وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ، اور آپ کے والد صاحب نے ابن مبارک سے ملاقات کی۔ اخذ علم تو نہیں ہوا لیکن ملنا ضرور ہوا۔ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مائے ناز شاگردوں میں سے، آپ کے اہم تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ غلبہ تو آپ پر حنفیت ہی کا تھا، لیکن بعد میں آپ نے مقام اتحاد کو اختیار کیا تھا، جیسے امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے۔ وسمع مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ روایات کیا۔ اس زمانے میں حال یہ تھا کہ کسی بزرگ سے ملاقات کو بھی وہ اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی، اسی لیے باقاعدہ آپ کے والد صاحب کا یہ جملہ جو آپ کے والد صاحب نے اپنے شاگرد کو سنایا تھا، اس میں اس لفظ کا تذکرہ کیا کہ وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ، ابن مبارک سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ آپ کے شاگردوں میں احمد ابن حفص رحمۃ اللہ علیہ اور نصر ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے، یہ آپ کے والد صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہی احمد ابن حفص نے یہ جملہ نقل کیا جو ابھی میں نے سنایا کہ رآ حماد ابن زید وصافح ابن مبارک بکلتا یدیہ۔ بلکہ خود
آپ کے والد صاحب اپنی کاپی میں یہ لکھ کر بھی گئے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے والد صاحب بھی اپنے زمانے کے ایک علمی آدمی تھے. آپ کے یہ اساتذہ ہے، آپ کے شاگرد ہے احمد ابن حسن، نصر ابن حسین وغیرہ. اور احمد ابن حفص فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابراہیم نے، یعنی آپ کے والد صاحب نے، اپنے مرض الوفات میں مجھے بلایا. اور یہ فرمایا لا علم فی مال ھذا درہم من حرام و درہم من شبہۃ. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اس مال کے اندر ایک درہم حرام کا ہو، اور حرام تو بہت دور کی بات، ولا درہم من شبہۃ، شبہ کا بھی ایک بھی نہیں. لا علم فی مال ھذا درہم من حرام اور درہم من شبہۃ. آپ کے پاس جو مال تھا، اس مال سے متعلق آپ نے مرض الوفات میں فرمایا کہ میرے اس مال میں حرام کا ایک درہم تو بہت دور کی بات، شبے کا ایک درہم بھی نہیں. یہ تقویٰ جب ہوتا ہے تو پھر زندگیوں میں علم بھی پیدا ہوتا ہے، نور بھی پیدا ہوتا ہے، ورع بھی پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری بھی آتی ہے. اور عمومی طور پر آج کل اس کا بہت فقدان ہے. شبے کے مال سے بہت بچنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے حضرت کو ایک صاحب نے 25,000 روپے دیے تھے، اور یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ 25,000 روپے کیسے. حضرت سمجھے مجھے ہدیہ ہے. آپ نے اپنی ضرورت میں جو مہمان آتے تھے وغیرہ اس میں استعمال کر لیا. کچھ وقت کے بعد وہ صاحب آئے، اور جب بات چلی تو انہوں نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ کی تھی، اور شیخ کو اس لیے دیے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں. شیخ بہت غصے ہوئے کہ تم نے وضاحت نہیں کی. آپ ان 25,000 کو بار بار ادا کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاکھ تو میرے ہاتھ سے دیے، یعنی 25,000 ایک مرتبہ دیے کہ بھائی وہ مجھے شبہ ہے، وہ 25,000 زکوٰۃ کی تھی، جاؤ اس کو فلاں جگہ دے دو. پھر ایک مرتبہ 25,000 دیے کہ بھائی وہ زکوٰۃ کے مجھے پیسے ملے تھے، وہ مجھ سے استعمال ہو گئے، اس کو دے دو. اس طرح کر کے کئی مرتبہ مجھے دیے. ایک مرتبہ مجھے 30,000 روپے دیے اور کہا گجرات کے جن مدرسوں میں تو مناسب سمجھے دے دیں. میں نے کچھ مدرسوں میں 5,000 کر کے پہنچا دیے. تو آپ کو شبہ ہو گیا. وہ ایک مرتبہ دینے سے وہ ادا ہو گیا تھا، لیکن دل آپ کا مطمئن نہیں تھا، اس لیے بار بار ادا کرتے. تو حلال روزی کا بڑا کمال ہے. انسان کو حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، شبے والی روزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں کتاب الایمان میں بھی کچھ ذکر فرمائیں گے، لیکن تفصیل سے کتاب البیوع میں ذکر کریں گے. باب تفسیر المشبہات باب قائم فرمائیں گے. شے مشتبہ کب ہو جاتی ہے اس پر دلائل پیش کریں گے. تو آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں لا علم فی مال ھذا درہم من حرام او درہم من شبہ. بہرحال سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے پڑھنے والوں کو اس طرح کے مال سے بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق بھی عطا کرے. یہاں تک تو آپ کے والد صاحب کے حالات تھے، باقی آپ کے دادا کے حالات ابراہیم کے کچھ علم نہیں.
البتہ آپ کے پردادا بردیزبہ کون تھے اس کے مختصر حالات میں نے بتایا کہ وہ کاشتکار اور فلاح تھے یا باغبان اور مالی تھے، اور دونوں ایک ہی معنی میں، اور وہ مجوسی تھے اور یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ 13 شوال 194 میں بعد صلاۃ الجمعہ پیدا ہوئے، جمعہ کی نماز کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا یوم ولادت ہمارے اس سال کی کتاب کا آغاز ہے، ہم نے اسی دن کتاب شروع کی جس دن آپ پیدا ہوئے، اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ بعض لوگوں نے جیسے علامہ ابو یعلا خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں 12 شوال نقل کیا ہے، وہ غلط ہے، اور ایسا ہوتا ہے کبھی تاریخ کے نقل کرنے میں کوئی مضمون دیکھا ہوتا ہے اور تاریخ میں اشتباہ ہو جاتا ہے تو 13 کے بجائے 12 نقل کر دیا، ورنہ راجح قول یہ ہے کہ آپ 13 شوال 194 بعد صلاۃ الجمعہ آپ کی ولادت ہوئی۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع میں، اور علامہ ابو الحسن لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کرامات الاولیاء میں، کرامات الاولیاء کے عنوان سے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی۔ یہ ابو الحسن اللالکائی کی کتاب ہے کتاب کرامات الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو نابینا تھے دونوں آنکھوں سے، دیر پونے 10 سال گزر گئے آپ کی کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا یا ہادی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت بقائک او بکثرت دعائک، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ یا ہادی، یہ عورت، ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ نے قد رد اللہ، اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا علی ابن کا بصرہ، آپ کی بیٹی کی بینائی کثرت دعا یا کثرت بقا کی وجہ سے، یا تو آپ کے بہت رونے یا بہت دعاؤں کی وجہ سے، لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دعائیں بھی ہوگی رونا بھی ہوگا، اس لیے کثرت دعا بھی صحیح، کثرت بقا بھی صحیح۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو نابینا، اور پھر سلسلہ آپ کا دیکھا جائے تو آپ مجوسی النسب۔ اب تعالیٰ جل شانہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو مجوسی کے بیٹے کو اٹھا کر امام الدنیا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، اس لیے کسی کو اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ تھے،
تعالیٰ نے اس سے نکال کر آپ کو ایمان دیا اور پھر ایمان کی وہ دولت ملی کہ آپ نے کفر کا دندہ شکن جواب دیا اور توحید کے بڑے علمبردار بنے. تو تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا انتخاب ہم کو علم نہیں کہ وہ کس کو منتخب کر رہا ہے. یہ اس کا علم تقدیری ہے کہ اس نے کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے. جف القلم بمان طلاق، قلم خشک ہو گیا لکھ کر. مطلب خشک ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ لمبی مدت سے پہلے مقادیر انسانیت بلکہ مقادیر عالم کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ. حدیث شریف میں ہے کہ تخلیق کائنات سے 50,000 سال قبل اللہ نے مقادیر عالم کو لکھوایا، اس دنیا کی تقدیر کو لکھوایا. اس کے 50,000 سال کے بعد دنیا کو وجود دیا. تو بھئی اس کا انتخاب کسی کو کچھ پتہ نہیں. بظاہر کبھی کسی طالب علم کو ہم ہونہار دیکھتے ہیں کہ بڑا ہونہار ہے، لیکن بعد میں وہ بھٹک جاتا ہے اور بجائے دین کے مفید بننے کے وہ مضر بن جاتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم بعض طالب علم کو غبی سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت کام لے لیا کرتا ہے. اس کا انتخاب ہے. تو آپ نے ایک مجوسی النسب بچے کو، پردادا کو مسلمان بنایا اور اس کے سلسلے میں ایک بچہ لے آئے جس کو عالمہم فی الحدیث اور افقہ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ درجے کا فقیہ بنایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو نابینا، اور 1.5-2 سال کے بعد دعائیں والدہ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی دی، اور بینائی ملنا ہی تھا. اس لیے کہ جس کا انتخاب علم حدیث کے لیے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نابینا کیسے رکھتا؟ بینائی بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھی، وہ دینے ہی والا تھا. تو آپ پیدا تو ہوئے تھے نابینا، لیکن اس کے بعد والدہ کی دعائیں اور آپ کے رونے کی وجہ سے تعالیٰ جل شانہ من والہ نے آپ کی بینائی کو عطا فرمایا. آپ کو بچپن ہی سے علم حدیث کا شوق تھا. آپ سے متعلق واقعہ ہے کہ آپ اپنے بچپن میں اپنے ہی علاقے میں ایک محدث کا درس ہوتا تھا، سبق میں جا کر بیٹھے، نکلے اور کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ فرمایا حصول الحدیث، حدیث حاصل کرنے کی. فرمایا کتنی حدیثیں پڑھی آپ؟ تو آپ نے فرمایا اثنتین، 2 حدیثیں یاد کی. تو سائل نے آپ کو کہا لا بل حدیثین، اثنتین نہیں حدیثین بولو، یعنی 2 حدیث کے لیے حدیثین بولا جائے گا، نہ کہ اثنتین. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہوگی اور آپ کے اندر علم حدیث کا شوق پیدا ہو. آپ سے متعلق محمد ابن حاتم الوراق رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے شاگرد رشید ہیں، وہ نقل کرتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی القطاع،
الہام کیا گیا علم حدیث کو میرے دل میں، اور میں ابھی مکتب میں پڑھتا تھا. یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے علم حدیث الہام کیا گیا اور میں مکتب میں پڑھتا تھا. پوچھا گیا کہ عمر کتنی تھی آپ کی؟ فرمایا 10 سنہ. اس وقت میں 10 سال کا تھا. آپ نے اس اپنے مختصر عمر میں وقیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ لیا تھا. جب تم ابھی امر بلغ پڑھتے ہو، اس وقت آپ نے وقیع بن الجراح اور ابن مبارک کی کتابوں کو اور مسلک احناف کے اس وقت کی ساری کتابوں کو دیکھ لیا تھا. اس لیے کہ آپ کا علاقہ فقہ احناف والا تھا. مسلک احناف وہاں رائج تھا، آج بھی ہے. اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ وہی مدفون ہے، بخارا سے کچھ آگے. تو آپ نے احناف کی کافی کتابوں کو اس مختصر عمر میں دیکھ لیا. اس کے بعد جب آپ کی 16 سال کی عمر ہوئی، یعنی 211 194 میں پیدا ہوئے، 194 شوال میں پیدا ہوئے، تو 194 تو اب قریب وہ ختم ہے. 95 سے شمار کر لو، 6 سال وہ ہیں، 10 سال ادھر ہے، 16 سال. 211 میں آپ نے پہلا سفر فرمایا. اپنی والدہ اور اپنے بھائی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، اپنے بھائی احمد کے ساتھ حرمین الشریفین کا. آپ کا یہ سفر حج کے لیے تھا، جو آپ کی والدہ کی معیت میں ہوا. فراغت حج کے اوپر والدہ اور بھائی احمد تو دوبارہ وطن تشریف لے آئے اور آپ وہیں رک گئے. اور وہاں کے محدثین سے آپ نے علم حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا، ان سے ملاقات کرنا شروع کی. اور جتنے محدثین کا پتہ چلا آپ وہاں دوڑتے رہے، جاتے رہے. بس اسی سفر سے پھر آپ نے علم حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا. آپ نے جتنے محدثین سے اخذ روایات کیا، بالفاظ دیگر آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے روایات لی، ان کی تعداد 1080 ہے. یعنی کل مجموعہ 1080 محدثین کا ہے جن سے آپ نے اخذ روایات کی. ان میں کچھ وہ اکابر ہیں جو اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب تھے اور آپ نے ان سے علم حدیث کو حاصل کیا، جیسے علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ امام الجرح والتعدیل، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ. بخاری شریف کی پہلی حدیث حمیدی ہی سے. قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، ابو الیمان ابن حکم رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن محمد مسندی. ان کو مسندی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حدیث مسند و مرفوع کو بیان فرماتے تھے، موقوف کو نہیں لیتے تھے. میں ان کی مزار پر حاضر ہوا
عبداللہ ابن محمد مسندی کی مزار پر، ان کی مزار بخارا ہی میں ہے، ایک مسجد کے باہر برآمدے میں ہے ان کی مزار۔ اور ان کے علاوہ لیکن یہ وہ اساتذہ ہیں جو اپنے زمانے کے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، آفتاب و مہتاب تھے۔ آپ کے اساتذہ میں کچھ اساتذہ وہ ہیں جو تبع تابعین تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تبع تابعین سے جب روایت لیں گے تو سند عالی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب آپ تبع تابعین سے روایت لیں گے تو آپ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 3 واسطے ہوں گے، تبع تابعی، تابعی، صحابی، 3 ہی واسطے ہوں گے۔ تو آپ نے جن تبع تابعین سے روایت لی، ایسی روایات کو ثلاثی کہا گیا، اور ثلاثی اعلیٰ سند ہے۔ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ ثلاثیات بخاری کے پاس 22 ثلاثی۔ آپ کے وہ اساتذہ جو تبع تابعین ہیں، اس میں مکی ابن ابراہیم، ابو عاصم نبیل، محمد ابن عبداللہ الانصاری، عصام ابن خالد الحمصی، خلاد ابن یحییٰ الکوفی، عبید اللہ ابن موسیٰ العبسی، اور علی ابن عیاش، یہ تبع تابعین ہیں۔ ان میں سے سوائے ایک کے سب حنفی ہیں، سارے ان تبع تابعین کا تعلق مسلک احناف سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سارے کے سارے محدثین اپنے زمانے کے محدثین تھے، اور اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنایا تھا، باوجود کہ یہ محدث تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم کسی جاہل کو اپنا استاذ بنا لے؟ جب یہ محدث ہے اور امام ابو حنیفہ کو اپنا استاذ بنایا تو ابو حنیفہ محدث اعظم ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ جاہل ہو، جیسا کہ آج کل غیر مقلد کہتے ہیں کہ 7 روایتیں صرف ان کو معلوم تھی یا 17 روایتیں معلوم تھی۔ پھر اتنے بڑے لوگوں نے کیسے ان کی اتباع کریں؟ پھر ابن مبارک نے کیسے ان کی اتباع کی؟ پھر ابو یوسف نے کیسے اتباع کی؟ پھر محمد نے کیسے اتباع کی؟ پھر حسن ابن زیاد نے کیسے اتباع کی؟ یہ لوگ کیسے امام ابو حنیفہ کے قائل ہوں جبکہ سب کے سب اپنی جگہ پر امام وقت ہے؟ اس لیے یہ جو کچھ کہا جاتا ہے یا کہا گیا، اس کی بنیاد تعصب ہے، سوائے تعصب کے کچھ نہیں۔ عصبیت کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روایتیں نہیں تھیں، اور آپ محدث نہیں تھے۔ بہرحال آپ کے اساتذہ 1080 ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے زمانے کے امام ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو تبع تابعین کہے جاتے ہیں۔ ان تمام اساتذہ میں سے بخاری شریف میں آپ نے کتنے اساتذہ سے روایت کی اپنی اس جامع میں؟ علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں آپ کے جتنے اساتذہ سے روایت ہیں ان کی تعداد 299 ہے،
اور علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 306 یعنی 7 اساتذہ کا فرق ہے۔ ابن مندہ نے 306 کہا اور ابن عدی نے 299 کہا۔ ہوتا ہے ایسا، اس لیے کہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس کتاب میں اساتذہ کے گننے میں کبھی سہو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، زمانے کا امام، لیکن امام احمد ابن حنبل کے بخاری شریف میں 2 ہی روایت ہے۔ امام احمد سے آپ نے 2 ہی روایت لی، حالانکہ آپ کی استاذیت کا عالم یہ ہے کہ امام بخاری نے جب اپنی کتاب مکمل فرمائی تو اپنے 3 استاذوں کے سامنے پیش فرمائی، جیسا کہ کتاب کے باب میں یہ ساری باتیں آئے گی۔ اس میں ایک امام احمد ابن حنبل ہے، ایک یحییٰ ابن معین ہے، ایک علی ابن مدینی ہے، اور ان لوگوں نے صحت کا سکہ لگایا، پھر آپ نے امت میں اس کو بیان فرمایا۔ تو آخر امام احمد کے جوہر تھے، تبھی تو ان کے سامنے اپنی کتاب پیش کی۔ لیکن ان کی روایتیں بخاری شریف میں 2 ہی ہیں، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ کتاب النکاح میں ایک موقوف روایت پیش کی، لیکن وہ بلا واسطہ ہے، روایت موقوف ہے، عن رسول اللہ نہیں ہے، لیکن وہ بلا واسطہ حدثنا احمد بن حنبل براہ راست۔ اور مغازی میں موصول روایت ہے، مرفوع روایت ہے، لیکن وہ احمد ابن حسن ترمذی کے واسطے سے حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا احمد بن حنبل، یہ احمد ابن حسن ترمذی جو ہے یہ بڑے محدث تھے، امام احمد کے اہم شاگردوں میں سے۔ ان کو ترمذی کبیر کہا جاتا تھا۔ یہ جو ترمذی شریف ہے یہ ترمذی صغیر ہے، اس لیے کبھی آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ ترمذی صغیر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں ہم تو بہت بڑی ترمذی پڑھ رہے ہیں، ترمذی کبیر۔ یہ صغیر اور کبیر زمانے کے اعتبار سے، احمد ابن حسن ترمذی مقدم ہے، بخاری کے اساتذہ میں سے، اس لیے ان کو احمد ابن حسن ترمذی کبیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو عیسیٰ یہ پیچھے آئے، امام بخاری کے شاگرد ہیں، اس لیے ان کو ترمذی صغیر کہا گیا۔ تو مغازی میں احمد ابن حسن ترمذی عن احمد ابن حنبل روایت مرفوع ہے، لیکن بالواسطہ۔ صرف یہ 2 روایتیں ہیں، نکاح میں موقوف بلا واسطہ، مغازی میں مرفوع بالواسطہ۔ اور 2 جگہ پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسئلے کو پیش کیا آپ نے نام لے کر۔ ایک کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ علی السطوح، چھت پر نماز پڑھنا، برف پر نماز پڑھنا، یہ جو مسائل باب علی السطوح کا باب، اس میں وقال احمد بن حنبل کہہ کر آپ نے ان کی رائے کو پیش کیا ہے۔ اور ایک کتاب الصوم میں باب ہے شہر عید لا ينقصان، یہ حدیث شریف ہے، عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے، کم نہیں ہوتے۔ وہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے سلسلے میں جو تشریح ہے
اس کو پیش کیا ہے۔ شہرائے دین کا معنی بیان کرنے میں امام احمد ابن حنبل کی جو رائے ہے اس کو پیش کیا۔ تو دو حدیث لائے ان سے، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ، اور ان دو جگہوں پر آپ کی رائے کو، آپ کی فقہی رائے کو ان دونوں جگہوں پر پیش کیا۔ اور اس کے علاوہ 3 جگہوں پر لفظ احمد مطلق آیا ہے۔ نمبر 1 کتاب الشہادت، نمبر 2 کتاب البیوع، نمبر 3 کتاب اللباس۔ شہادت، بیوع اور لباس، ان 3 جگہوں پر حدثنا احمد۔ اب یہ احمد کون ہے؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ احمد ابن حنبل ہے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تذبذب ہے کہ احمد سے احمد ابن حنبل نہیں، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر مراد ہوتے تو یہ 3 روایتیں مسند احمد میں موجود ہوتی، لیکن یہ تینوں روایتیں مسند احمد میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ روایتیں امام احمد سے نہیں ہے، یہ احمد کوئی اور ہے۔ باقی جہاں یہ روایتیں آئے گی وہاں میں اشارہ کروں گا کہ یہ وہ روایت ہے جہاں احمد سے قول مراد ہے۔ نمبر 2، آپ کے مائناز اساتذہ میں یحییٰ ابن معین بھی جو امام الجرح والتعدیل ہے، لیکن پوری بخاری شریف میں آپ سے صرف 3 روایتیں لائے یحییٰ ابن معین سے۔ ایک کتاب المناقب میں بلا واسطہ حدثنا یحییٰ ابن معین، مناقب میں دوسری روایت بالواسطہ عبداللہ ابن حماد عاملی کے واسطے سے، اور تیسری روایت کتاب التفسیر میں ہے عبداللہ ابن محمد مسندی کے واسطے سے۔ تو تفسیر میں عبداللہ ابن محمد مسندی کا واسطہ، اور مناقب میں عبداللہ ابن حماد عاملی کا واسطہ، یہ 2 روایتیں تو بالواسطہ ہے، اور مناقب ہی میں ایک روایت یحییٰ ابن معین کی بلا واسطہ ہے۔ کل 3 روایتیں۔ باقی یحییٰ ابن معین کی فقہی کوئی رائے کو پیش نہیں کیا، اس لیے کہ یحییٰ ابن معین فقہی آدمی نہیں تھے، امام الجرح والتعدیل ضرور تھے، فن اسماء الرجال کے امام تھے، لیکن فقہ کے باب میں آپ کا وہ مقام نہیں تھا، اس لیے آپ نے فقہ کے باب میں ان کی کوئی رائے کو پیش نہیں کیا۔ اسی طرح آئیے، یہ تو 2 ہو گئے کہ آپ کے مائناز اساتذہ میں 3 استاذ جن کے سامنے آپ نے اپنی کتاب پیش کی تھی، امام احمد، یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی۔ امام احمد کے باب میں بھی میں نے ذکر کیا کہ 2 روایت لائے، 2 جگہ فقہی رائے کو پیش کیا، اور 3 جگہ مطلق لائے۔ یحییٰ ابن معین کی 3 روایت لائے، 2 بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ علی ابن مدینی سے پوری کتاب کو بھر دیا ہے آپ نے، بہت روایتیں لائے، جگہ جگہ آپ پڑھو گے حدثنا علی حدثنا علی حدثنا علی براہ راست۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھو کہ ائمۃ الاربعہ میں امام مالک روایتیں خوب لائے، بہت ساری روایت امام مالک کے لیے آئے۔ امام احمد کی ابھی میں ذکر کر چکا کہ صرف 2 روایتیں لائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی رائے کو آپ نے پیش کیا 2 جگہوں پر، ایک کتاب الزکوٰۃ میں اور دوسرا کتاب الزکوٰۃ کے علاوہ کتاب البیوع میں۔ ان 2 جگہوں پر
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی رائے کو پیش کیا ہے، لیکن آپ سے کوئی حدیث نہیں لائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت نہیں لائے، نہ کوئی فقہی مسئلہ آپ کی طرف سے پیش کیا، بلکہ آپ پر کلام کیا، قال بعض الناس کہہ کر۔ یہ ائمہ اربعہ سے متعلق، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ائمہ اربعہ کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت تو خوب لائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جگہ فقہی رائے کو پیش کیا، ایک کتاب الزکوٰۃ میں ہے، کتاب البیوع میں۔ امام احمد سے 2 روایت لائے، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی رائے کو، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا روایت تو بہت دور کی بات، فقہی مسئلہ بھی ذکر نہیں فرمایا بلکہ کلام کیا۔ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکاً حنفی ہے، مصر کے رہنے والے، ماشاءاللہ علم حدیث میں ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں، کوئی لمبا زمانہ ان کا نہیں ہوا۔ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمۃ الاربعہ کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی، یعنی بخاری کے باب میں، بلکہ یوں کہیے کہ تمام ہی ان محدثین کے باب میں، فرمایا کہ ہمارے یہ اکابر جو ان ائمہ کی روایت کو نہیں لائے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان ائمہ پر کلام ہوا تھا، اور اس کلام کی بنیاد پر ان کی روایتوں کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو متکلم فی راوی ہو گیا، اور متکلم فی راوی کی روایت نہیں لینا چاہیے۔ آپ کہو گے ائمۃ الاربعہ پر بھی کلام ہوا، جی، دنیا میں کوئی بخشا نہیں گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو پر کلام کیا اور فرمایا لیس رجل الحدیث، حدیث کے آدمی نہیں ہے۔ حالانکہ سفیان ثوری امام صاحب کے ہم زمان ہیں، تو سفیان ثوری نے کلام کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کلام کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہا۔ اور حسین بن علی کرابسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہا۔ تو ان ائمہ پر کلام ہوا ہے، لیکن جو مثل آفتاب چمکتا ہو، اس پر کسی ایک کے راکھ ڈالنے سے اس کی روشنی کم نہیں ہو جاتی۔ کسی یکا دکا آدمی کے متعارف اور مشہور اور مفتابہی شخصیت پر کلام کرنے سے وہ آدمی متکلم فی نہیں ہوتا، یہ اصول سمجھ لینا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی راوی پر کلام ہوا اور اس کی شخصیت اس مقام کی نہیں تھی، تو اس کے بعد میں اس کلام کو معتبر سمجھا گیا۔ لیکن جن کی شخصیت امت کے نزدیک معتمد ہے اور امت نے اس پر اعتماد کر لیا اور اس کے علوم پر اعتماد کیا، امام ابو حنیفہ کے علم پر امت نے اعتماد کیا، اور امت کے عوام مراد نہیں، امت کے مشائخ مراد ہیں۔ میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا کہ ابو یوسف نے اعتماد کیا، محمد نے اعتماد کیا، ابن مبارک نے اعتماد کیا، یہ جبال علوم ہیں، ان سارے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا۔ تو اب سفیان ثوری کے کلام سے آپ ضعیف نہیں ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر امت نے اعتماد کیا، اور وہ کوئی معمولی لوگوں نے نہیں،
علامہ اسماعیل مزنی جیسی شخصیت، ربیع ابن سلیمان مرادی نے، امام نووی نے، اور بہت سارے شافعیہ نے آپ کے علم پر، آپ کی دیانت پر اعتماد کیا، تو اب یحییٰ ابن معین کے کلام سے آپ ضعیف نہیں ہوں گے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بخاری نے اعتماد کیا، ان کے فقہی مسئلے کو لیا، ان کی 2 حدیثوں کو لیا، ان کے سامنے اپنی کتاب کو پیش کیا، ان کی صحت کے سکہ لگانے پر امت کے سامنے پیش کیا۔ تو اب حسین بن علی کرابسی کی کلام کرنے سے وہ ضعیف نہیں ہوں گے، اور یوں کہا جائے گا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، حسین کی رائے ہے، یحییٰ ابن معین کی رائے ہے، سفیان ثوری کی رائے ہے۔ تو زاہد کوثری فرماتے ہیں کہ ہمارے ان محدثین نے جو ان ائمہ کی روایت کو نہیں لیا، اس کی وجہ یہ کلام نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ زاہد کوثری کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ان محدثین نے ان لوگوں کی روایتوں کو اپنی کتاب میں لانے کا اہتمام کیا جن کے شاگرد کم تھے، یا جن کی اپنی تصنیفات نہیں تھی، اپنی کتابیں نہیں تھیں، ان کی روایتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی تاکہ ان کی روایتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ باقی جن کے شاگرد بہت تھے یا جن کی اپنی کتابیں موجود تھیں تو ان کی روایتیں محفوظ ہیں، اس لیے ان کی روایتوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب موجود ہے، مسند امام اعظم، ان کے بے شمار شاگرد موجود ہیں، خود امام محمد نے موطا امام محمد میں جگہ جگہ حدثنا ابو حنیفہ سے روایت نقل فرمائی، تو ان کی روایتیں محفوظ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے تلامذہ موجود ہیں جنہوں نے ان کی روایتوں کو محفوظ کیا۔ امام احمد ابن حنبل کی اپنی کتاب موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل، ان کے تلامذہ موجود ہیں جنہوں نے ان کی روایتوں کو محفوظ کیا، تو ان کی ساری روایت محفوظ ہے۔ ان محدثین کی روایتوں کو لانے کی ضرورت تھی جن محدثین کی نہ اپنی کتاب ہے، نہ ان کے اتنے شاگرد ہیں، ان کی روایتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ یہ علامہ زاہد کوثری کی بات ہے جس کو سارے لوگ نقل کرتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نقل کی۔ ان کی روایات کو نہ لانے پر، ان ائمہ کی روایات کو نہ لانے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ زاہد کوثری کی یہ بات جادہ تحقیق سے ہٹی ہوئی ہے، میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک علامہ زاہد کی یہ بات صحیح نہیں۔ فرمایا اگر بنیاد یہی ہے کہ جن کے اپنے تلامذہ موجود ہے یا جن کی اپنی کتابیں موجود ہیں ان کی روایتوں کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار روایات امام بخاری لائے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتاب موجود ہے موطا امام مالک، ان کے شاگرد بہت سارے موجود ہیں، پھر امام مالک کی روایت کیوں لائیں؟ اگر دلیل یہی تھی تو پھر امام مالک کی روایت نہیں لانی چاہیے۔ بہت ساری روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امام بخاری نے پیش فرمائی، امام مسلم نے اپنی کتاب میں پیش فرمائی، تو آپ کی اس علت پر امام مالک کی روایت نہیں ہونی چاہیے؟ فرمایا میرے نزدیک یہ وجہ نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے ایک اصول سمجھو۔ شیخ کہتے ہیں کہ اصل میں محدثین روایتوں کے اخذ میں اور روایتوں کے لینے میں 2 باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ثقاہت و عدل، نمبر 2 سند عالی۔ محدثین کسی استاد یا کسی راوی کی روایت کو لینے میں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ راوی ثقہ اور عادل ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی روایت کو لینے میں سند عالی ہوگی یا نہیں۔
یعنی کم سے کم وسائط ہو. یہ دو باتیں ہیں اخذ حدیث میں. فرمائیں اس اصول پر اب چلو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں امام بخاری نے کلام کیا ہے. امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر کتب خانے میں موجود ہے. التاریخ الصغیر اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمان بن ثابت ملقب بابی حنیفہ رجل فقیہ لیس رجل الحدیث. نعمان باب النون کی تحت لکھا ہے. نعمان بن ثابت جو ابو حنیفہ سے مشہور ہے یہ فقیہ تو ہیں حدیث کے آدمی نہیں. جب امام بخاری ان کو حدیث کے آدمی ہی نہیں مانتے تو اپنی کتاب میں ان کی روایت کیسے لائیں گے؟ رجال حدیث میں سے ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگرچہ ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے امام بخاری کی اپنی رائے ہے، ورنہ میں نے بتایا کہ ابن مبارک جیسے محدث کبیر نے آپ کی استاذیت کو قبول فرمایا، اور ان کے علاوہ بے شمار محدثین نے اپنے زمانے کے جو تبع تابعی تھے جن کے اسماء میں نے ابھی گنوائے، اور جو بخاری کے اساتذہ میں سے مکی ابن ابراہیم پک کے حنفی ہے، تبع تابعی ہے، اور امام بخاری ان سے 11 روایت لائے اسی بخاری شریف، اور وہ سب کے سب ثلاثی ہیں. تو مکی ابن ابراہیم اتنی بڑی شخصیت اور ابو حنیفہ کی استاذیت کو تسلیم کر رہے ہیں. میں اس پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کی اپنی رائے ہے کہ لیس رجل الحدیث، ہمیں ان کی رائے سے اتفاق کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں مقام ثقاہت سے ہٹے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ، اور روایت لینے کے لیے محدثین ثقاہت و عدل اور سند عالی، تو ثقاہت و عدل سے ہٹے ہوئے، اس لیے آپ نے اپنی کتاب میں جگہ لی، ان کی روایت نہیں لائے، چونکہ اصول پر نہیں، ان کے اپنے اصول پر، عام اصول نہیں. نمبر 2، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ ان کا حال یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا زمانہ تب پایا جب آپ کہولت پر پہنچ چکے تھے، بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، اور مقام حدیث سے زیادہ مقام فقاہت آپ کا بہت مشہور ہو چکا تھا. گویا فقاہت کے مسند پر آپ فائز تھے، اور آپ کی وفات ہو گئی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اگر بخاری لیتے تو لامحالہ آپ کے شاگردوں سے لینی پڑتی، تو سند نازل ہو جاتی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر لوگ موجود تھے، امام شافعی کے ہم عصر محدثین موجود تھے، جیسے عبداللہ ابن یوسف التنیسی، قتیبہ ابن سعید، عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی، یہ امام شافعی کے ہم عصر ہیں. تو ہم عصر سے روایت لینے میں سند عالی تھی، اور امام شافعی کے شاگردوں سے روایت لینے میں سند سافل تھی. تو یہاں سند علو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو نہیں لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ البتہ آپ کے فقاہت کی 2 رائے بخاری نے پیش کی، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب البیوع میں. باقی سند کے اعتبار سے آپ کو نازل ہونا پڑتا اگر امام شافعی کی روایت لیتے، چونکہ آپ سے براہ راست اتنا موقع نہیں ملا.
تو نزول کرنا پڑتا. تو آپ نے ہم عصروں سے روایت لی اور ہم عصر مل رہے تھے تو سند میں نزول کیوں کریں گے؟ جہاں تک تعلق ہے حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ تھا اس وقت امام احمد کے مشائخ موجود تھے. احمد کی ذات پر کوئی کلام نہیں، یقیناً آپ محدث تھے، لیکن آپ کے مشائخ موجود تھے. امام بخاری نے دیکھا کہ جب آپ کے مشائخ موجود ہے، سند عالی مجھ کو مل رہی ہے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سند نازل سے روایت کیوں لوں؟ اور جب آخری مرتبہ امام بخاری حاضر خدمت ہوئے بغداد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے مسند حدیث کو ترک کر دیا تھا. بڑھاپا تھا، چونکہ آپ پر جیل خانے کا زمانہ بھی گزرا، حالات بھی گزرے، مار بھی خوب کھائی، آپ کا بدن اخیر میں متحمل نہیں تھا، اس لیے آپ نے مسند حدیث کو ترک کر دیا. مسند نہیں، لوگ مسند بولتے، مسند. مسند کا معنی بیٹھنے کی جگہ. مسند حدیث کو آپ نے ترک کر دیا تھا، یعنی آپ نے درس حدیث کو چھوڑ دیا تھا. البتہ آپ فقہی طور پر مسائل کو بیان فرماتے تھے، اور جب مسند درس کو ترک کر دیا، مسند درس حدیث کو چھوڑ دیا تھا، تو میری صورت میں اخذ روایت کا موقع ہی نہیں رہا. البتہ آپ سے جو 2 روایتیں مل گئی، یہ 2 روایتیں وہ تھی جو آپ کے مشائخ سے نہیں ملی آپ کو. امام بخاری کو اس لیے ایک درجہ نازل ہو کر امام احمد سے وہ روایتیں لی، ایک موقوف، ایک مرفوع، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ، ایک نکاح میں، ایک مغازی میں. اور جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی شرط پر ثقاہت و عدالت کے اعتبار سے بھی ہے اور علو کے اعتبار سے بھی ہے. ظاہر سی بات ہے امام مالک کی سند بہت اعلیٰ، اور ثقاہت و عدالت میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کو خوب لیا. یہ شیخ کے نزدیک وجہ ہے، اگرچہ عام علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو پیش کرتے، لیکن شیخ کے نزدیک یہ وجوہات ہے امام بخاری وغیرہ کے اپنی کتاب میں. لیکن ساتھ ساتھ شیخ نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا جواب بخاری کی حد تک ہے، دیگر کتابوں کے باب میں نہیں. یعنی امام بخاری اپنی کتاب میں ان کی روایتوں کو کیوں نہیں لائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے کہ لیس رجل الحدیث، تو کہا کہ یہ جواب بخاری کی حد تک ہے، دیگر کتابوں کے باب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیا ان اکابر سے روایتوں کو کیوں نہیں لیا، یہ اس کا جواب ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کو خوب لیا. میں نے کہا میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ علی ابن مدینی کی روایتوں کو کیوں لیا، جبکہ آپ کے یہ تینوں اساتذہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین اور علی ابن مدینی تینوں ہم عصر ہیں، قریب زمان ہیں، اور ان کے سامنے اپنی کتاب کو پیش کیا تھا. اس لیے کہ یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں ہوا، اور علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 234 میں ہوا، اور امام احمد ابن حنبل کا انتقال 241 میں ہوا. تو یہ قریب زمان ہے، سب ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں. پھر احمد سے متعلق تو ابھی میں نے یہ ذکر کیا کہ ان کی کتنی روایات، یحییٰ ابن معین کے سلسلے میں. علی ابن مدینی کی روایتوں کو خوب لائے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بہت کرتا ہے.
یہ اصول ہے. مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، میں تذکرہ کرتا ہوں، لیکن تذکرہ کرنے کا طریق یہ ہوتا ہے کہ ان کی علمی باتوں کو پیش کیا جائے. تذکرہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تسبیح پڑھی جائے، یہ تذکرہ نہیں. ان کی علمی باتوں کو پیش کیا جائے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی علمی باتوں کو پیش کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. علامہ انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے والد صاحب کی باتیں پیش کیا کرتے تھے. بیان میں کہا کرتے تھے والد مرحوم نے فرمایا. تو ایک جگہ ایک صاحب نے کینیڈا میں بیان کے بعد فرمایا آپ ہر وقت اپنے والد ہی کی بات نقل کیا کرتے ہیں، تذکرہ کیا کرتے ہیں. کھانے بیٹھے تھے اور ایک صاحب نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں میرے باپ کا تذکرہ نہ کروں تو تیرے باپ کا کروں گا. بھلا تیرے باپ میں کوئی کمال تھا یہ مجھے بتا. تیرا باپ یہاں پیسے کمانے آیا کینیڈا میں اور میرا باپ علم کا امام تھا. یہ آپ نے جواب دیا. تو آپ کو آپ کے والد سے اور ان کے علوم سے محبت تھی، اس لیے آپ اپنے والد کے علوم کو جگہ جگہ پیش کرتے تھے. یہاں پانڈولی میں بیان تھا، میں بھی تھا ساتھ. تو آپ نے بیان کے درمیان بات چھیڑ دی وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. مچھلی والا ذنون مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام ذهب مغاضبا ناراض ہو کر چلا. فظن اس کا گمان یہ تھا کہ أن لن نقدر ہم قادر نہیں. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. تو بیان میں مجھے خطاب کر کے کہنے لگے مولے حنیف ہم جیسے نالائقوں کو جب یقین ہے کہ اللہ قادر ہے تو یونس علیہ السلام کے باب میں یوں کہہ دینا کہ أَلَّن نَّقْدِرَ کہ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ قادر نہیں. بھلا نبی کا یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ أَلَّن نَّقْدِرَ وہ سمجھتے ہو. جب ہم جیسے ادنا درجے کے لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ قادر مطلق. کیا جواب ہوگا؟ وہ بیان میں سوال کرتے تھے، مجھے کہنے لگے کیا جواب ہوگا؟ میں نے کہا حضرت تمثیلی کلام ہے. کہا کیا مطلب؟ بیان ہی میں بات چل رہی. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے فرار کو اللہ نے أَلَّن نَّقْدِرَ سے تعبیر فرمایا. آپ جو چلے ہیں یہ ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، جیسے دنیا میں کسی کو کسی پر یقین نہ ہو اور ایسے موقع پر حالات آ جائے، حالانکہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں بچاؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی بھاگتا ہے. تو اس موقع پر ایک مثال سے کہ کیا تجھے یقین نہیں تھا؟ یہ تمثیلی کلام ہے. کہنے لگا کہاں سے لایا تو؟ میں نے کہا حضرت ابا جی نے لکھا ہے فیض الباری میں، کتاب التفسیر میں ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں یہ بات لکھی. کہنے لگے ظالم تو نے میرے باپ کا علم چرایا، 10,000 روپے لا. چونکہ بہت محبت تھی مجھ سے تو کہنے لگے 10,000 روپے لا، میرے باپ کا علم چرایا ہے تم. میں یو کے گلوستر میں تھا، جمعہ میں مجھے بات کرنا تھا، حضرت تشریف لے آئے شاہ صاحب. تو جمعہ سے قبل مسجد میں آیا، ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا حضرت یہاں 10 دن کا قیام ہے. تو ابھی جمعہ میں حضرت بات ہے میری، تو آپ ہی بیان فرمائیں. تو آپ کرسی پر بیٹھے، بیان کے لیے بیان شروع کیا اور میں قریب بیٹھا ہوا تھا. کوئی بات آپ نے ذکر فرمائی، اس پر میں نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگے مولے حنیف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، پاؤں اللہ پاؤں. بیان ہی میں کہنے لگے پاؤں اللہ. کاپودرا لے گیا بیان کے لیے. تو کہنے لگے اکابر دیوبند کے ہر پہلو پر لوگوں نے کتابیں لکھی.
اکابر دیوبند کا حدیثی مشغلہ، تفسیری مشغلہ، فقہی مشغلہ، سیاسی مشغلہ، سبھی پر کتابیں آئی، لیکن اکابر دیوبند کا ایک موضوع تشنا ہے، اور وہ ہے اکابر دیوبند کا تصوف۔ اس موضوع پر ابھی کوئی کتاب نہیں آئی۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ میں اس پر لکھوں، شاہ صاحب کہنے لگے، لیکن بھائی پیسے نہیں۔ اگر مولانا عبداللہ صاحب نے گدی کے نیچے کینیڈا کے ڈالر جو دبائے ہیں وہ مجھے دے دیں تو میں کام کروں گا۔ تو حضرت میرے پڑوس میں بیٹھے تھے، گجراتی میں مجھے کہنے لگے کہ یہ بدھا مجھے بدنام کرتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو بہت مزاحی طبیعت کے تھے شاہ صاحب۔ تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بہت کرتا ہے وہ انسان۔ صحابہ کو دیکھو، نبی سے کیسا عشق و پیار تھا، کسی بھی بات میں ہم نے نبی کو دیکھا، بس ایک ہی بات تھی ان کے ساتھ۔ ایک صاحب کنکریوں سے کھیل رہے تھے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، دوسرے نے کہا کہ کنکریوں سے نہ کھیل، غالباً ان کے باپ تھے، مجھے اس وقت واقعہ کون تھا اس کا استحضار، کنکریوں سے نہ کھیل، اس لیے کہ اس سے تو شکار نہیں کر سکتا کنکری مارنے سے، لیکن کسی کی آنکھ پھٹ جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس طرح منع فرمایا۔ تو اس آدمی نے یوں کہا کہ بھلا اس میں کون سا نقصان ہو جائے گا؟ بس اتنی سی بات کہنا تھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں اور تو اس پر اشکال کرتا ہے، قسم کھاتا ہوں زندگی بھر تجھ سے قطع تعلق۔ وہاں تو نبی ہی نبی تھے، بس آپ کے علاوہ صحابہ کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ ان کی راتیں اور ان کا دن پورا کا پورا مصروف بتذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عشق نبی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وفات رسول کے موقع پر صحابہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عمر کا عشق دیکھ لو وفات رسول پر، پتھر جیسا دل تھا، لیکن کیا حال ہوا عمر کا۔ بلال کے حالات پر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، بس وہاں تو عشق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ عشق کیسے ظاہر کرتے تھے؟ قال رسول اللہ، فعل رسول اللہ، حضرت فی خدمت رسول اللہ، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق کا ظہور تھا۔ تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علی ابن مدینی سے بہت عشق، بہت محبت تھی، اور اس محبت کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ خود علی ابن مدینی بخاری سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب علی ابن مدینی کو بخاری سے محبت بہت تھی تو بخاری کو بھی علی ابن مدینی سے محبت بہت تھی۔ بخاری کی محبت کا عالم کیا تھا؟ مستصغرت نفسی علی احد الا علی ابن المدینی، فرمایا امام بخاری نے، میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، ہم بھی علامہ ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں لیکن علی ابن مدینی کے سامنے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی وہ بہت بڑے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سفیان ابن عیینہ کان یسمیہ حیۃ الوادی، سفیان ابن عیینہ کو حیۃ الوادی کہا جاتا تھا۔ حیۃ الوادی جنگل کا وہ سانپ جو سانپوں کا سردار ہوتا ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے
کہ جنگل کے سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں. تو باب حدیث میں سفیان ابن عیینہ کو حیۃ الوادی کہا جاتا تھا، یعنی محدثین اس زمانے کے آپ سے کعبہ کرتے تھے. ذہبی آگے لکھتے ہیں، فرمایا لائق و فائق ہے کہ حیۃ الوادی علی ابن مدینی کو بھی کہا جائے. اس کا مطلب علی ابن مدینی کا ایک مقام تھا. اس بنیاد پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستصغرت نفسی علی احد الا عند علی ابن المدینی. جب علی ابن مدینی کو امام بخاری کا یہ جملہ پہنچا کہ اچھا مجھ سے اتنی محبت کہ میرے سامنے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو کیا جواب دیا علی ابن مدینی؟ دعو ھذا فإن محمد ابن اسماعیل لم ار مثلہ. چھوڑو، میں نے محمد ابن اسماعیل جیسا اس زمین پر آدمی نہیں دیکھا. فإن محمد ابن اسماعیل لم ار مثلہ، یعنی مقام علم میں اس سے بڑھ کر آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا. یہ استاذ کی تعریف شاگرد کے بعد، اور وہ شاگرد کا کہنا استاذ کے بعد. تو حضرت کو ایک تو علی ابن مدینی سے محبت بہت تھی، اور محبت کی وجہ خود استاذ کی محبت تھی. دوسری وجہ جو آپ کو اپنے استاد محترم علی ابن مدینی سے تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کا ایک علمی مقام بہت زبردست تھا، بہت اعلیٰ مقام. اسی لیے علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ سے متعلق نقل کیا گیا. علامہ عبد المومن ابن خلف رحمت اللہ علیہ نے صالح بن محمد ملقب بجزرہ رحمت اللہ علیہ سے سوال فرمایا، یحییٰ بن معین یحفظ، یعنی یحییٰ بن معین حافظ ہے؟ فرمایا لا. صالح بن محمد جواب دیتے ہیں لا، بل یعرف، یعنی معرفت تو ہے علم حدیث کے بعد، لیکن یحفظ نہیں. تو علامہ عبد المومن صالح بن محمد الجزرہ سے آگے پوچھتے ہیں وعلی ابن المدینی، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں نا. یحییٰ بن معین یحفظ نہیں ہے، یعرف ہے. فعلی ابن المدینی، علی ابن مدینی کا کیا مقام؟ فرمایا علی ابن المدینی یحفظ و یعرف، حافظ بھی ہے اور معرفت بھی رکھتے ہیں. یہ علی ابن مدینی کا مقام تھا. معلوم ہوتا ہے بخاری اور بخاری بھی یحفظ و یعرف تھے. تو یہ ایک مناسبت تھی محبت کی کہ جو صفت استاذ میں تھی وہ شاگرد میں تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں میں توافق تھا تو اس توافق کی بنیاد پر بھی آپ کو بہت محبت تھی. جیسے کوئی استاذ عقال ہو جو ہر وقت کھانے ہی کے تذکرے کرتا رہتا ہے، تو جو طالب علم عقال ہوں گے ان کو اسی مناسبت سے اس استاذ سے محبت ہوگی کہ ہم تم ہو گئے، تم ہم ہو گئے، بس دسترخوان بچھاؤ، کھانا نکالو، ایک ہی بات ہوگی رات دن. جس استاذ کو منطق سے مناسبت، اس کی منطق بڑی اعلیٰ ہے پڑھانے کے اعتبار سے، اور جس طالب علم کو منطق کے اعتبار سے اس کو اس استاذ سے مناسبت ہے. جس استاذ کو علم فقہ میں مقام ہے اور جس طالب علم کو فقہ میں درک ہے، اس کو اس استاذ سے محبت ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بخاری میں جوہر ہے یحفظ و یعرف کا، امام بخاری حافظ بھی ہے اور معرفت بھی ہے. معرفت کا عالم تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ دلائل نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے ذوق پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اتنا زبردست ذوق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ. تو یحفظ اور یعرف بھی ہے، اور یہی شان علی ابن مدینی کی
تو اس مناسبت سے بھی یہ نہیں کہ صرف تعریف کی بنیاد پر امام بخاری کو محبت تھی کہ تعریف کر دی اس لیے، نہیں، وہ جوہر تھا، اس جوہر کی بنیاد پر محبت تھی۔ علی ابن مدینی سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے ناراض رہے، حماس رہے زمان۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا جو آگے چل کر کے آئے گا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اڑ گئے، ڈٹ گئے خلق قرآن کے مسئلے پر، بادشاہ وقت چاہے ہو اور کتنے ہی لوگ کیوں، آپ ہمالیہ پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت مارا گیا، جیل میں گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ علی ابن مدینی نے خاموشی اختیار کی، خاموش رہے، اس مسئلے پر کچھ نہ بولے، اس لیے امام احمد ابن حنبل ناراض ہو گئے، اور علی ابن مدینی کی جتنی روایتیں امام احمد کے پاس تھی اس کو سب کو نکال دیا کہ آپ نے اس مسئلے میں خاموشی کیوں اختیار کی۔ اصل میں امام احمد کا یہ سوچنا تھا کہ بعض مسائل فتنہ میں بڑوں کی خاموشی یہ اس کی تائید کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو اور بڑے لوگوں نے سکوت اختیار کی تو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا اس مسئلے پر راضی ہے، اس کا مطلب یہ صحیح ہے، تو یہ تائید ہو گئی ہے۔ یہ امام احمد کا سوچنا تھا، اس لیے علی ابن مدینی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بولنا چاہیے، یہ امام احمد کی رائے تھی۔ لیکن جب علی ابن مدینی کو بتایا گیا کہ امام احمد ابن حنبل آپ سے بہت ناراض ہے، تو آپ نے فرمایا انتم تعلمون انا نحیف الجسم، تم جانتے ہو میں بہت کمزور جسم کا ہوں، میں احمد کی طرح کوڑے برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یعنی اگر اکراہ کا مسئلہ پیش آ جائے اور دل مطمئن ہو تو پھر اس صورت میں جائز ہے۔ میں نے اپنی مجبوری کی بنیاد پر خاموشی اختیار کی، میں نحیف الجسم، میں بہت کمزور ہوں، بھلا میں کہاں مار برداشت کروں۔ علی ابن مدینی اس باب میں مخلص تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، یہی وجہ تھی۔ بہت سے لوگ نہیں برداشت کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاص کا عالم یہ ہوا کہ آپ کی وفات جب ہوئی ہے تو آپ کی نعش کو اس چارپائی پر اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا جس چارپائی پر جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی، چونکہ آپ مخلص ترین آدمی تھے۔ علامہ ابو جعفر عقیلی نے کتاب الضعفاء میں علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ علی ابن مدینی ضعیف ہو۔ کتاب الضعفاء میں جو ضعیف راویوں کا تذکرہ ہے اس میں ابو جعفر عقیلی نے آپ کو ضعیف لکھا۔ تو علامہ شمس الدین محمد بن احمد، یہ میں نام اس لیے بول دیا کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو نام بھی معلوم ہو۔ علامہ ذہبی نے فرمایا، اب ذہبی کون تھے نام بتاؤ، تو سر کھجائیں گے، چوتر کھجائیں گے، اس لیے میں نام بول دیا کرتا ہوں۔ شمس الدین آپ کا لقب تھا، محمد بن احمد آپ کا نام تھا۔ تو شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عقیلی پر کلام کی اور فرمایا افما لک عقل یا عقیلی، عقیلی تجھے عقل نہیں ہے؟ افما لک عقل یا عقیلی اتدری فیما تکلم، اتدری فیمن تکلم۔ علی ابن المدینی جبال الحدیث،
تجھے معلوم ہے تو نے کس پر کلام کر دیا؟ وہ تو جبال حدیث ہے۔ یہ خود علامہ ذہبی نے ابو جعفر کی تردید فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امام بخاری کے 1080 اساتذہ، اس میں سے آپ نے بخاری شریف میں 299 یا 306 اساتذہ کی روایتوں کو نقل فرمایا۔ ان میں اپنے زمانے کے آفتاب و محتاب اور تبع تابعین کی روایات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اساتذہ میں امام احمد بھی ہے، لیکن ان کی 2 روایت، یحییٰ ابن معین بھی ان کی 3 روایت، اور علی ابن مدینی کی خوب روایات۔ ائمہ کے باب میں یہ ہیں کہ ان کی روایتوں میں مالک کی تو خوب روایت ہے، شافعی کا 2 جگہ تذکرہ کیا، احمد کے متعلق ابھی میں نے بتایا، اور امام ابو حنیفہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کی وجہ ذکر فرمائی، یہاں تک بحث تھی